السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت نوح علیہ السلام اور ایک بڑھیا کے واقعے کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ایک بڑھیا روزانہ گٹھری اٹھائے آتی اور پوچھتی کہ اے اللہ کے نبی، کشتی کب تک تیار ہوگی اور ہم کب روانہ ہو جائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، کشتی تیار ہونے میں ابھی کافی وقت ہے۔ وہ بڑی عورت مسلسل کافی عرصہ تک ہر روز آتی اور حضرت نوح علیہ السلام سے یہی سوال کرتی رہتی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو وہی جواب ہوتا کہ ابھی کشتی تیار ہونے میں کافی وقت ہے۔ وہ بوڑھی عورت سارا دن وہیں بیٹھی رہتی اور پھر رات ہونے پر گھر چلی جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے ایک دن کہا کہ آپ گھر پر ہی رہا کریں، جب کشتی تیار ہو جائے گی آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ اور آخرکار وہ دن آ گیا جب طوفان نے زمین کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو لے کر چل نکلے۔ اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو بلا لیا گیا اور آپ علیہ السلام اس بڑھیا کو اس کشتی میں سوار نہ کر سکے۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر اور پچھلا حصہ اس کی دم جیسا تھا۔ کشتی کے اوپر تارکول کا لیپ کیا گیا اور کشتی کے 3 دروازے رکھے گئے اور 3 منزلیں بنائی گئیں۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے تندور سے پانی ابل آیا تو وہ سمجھ گئے کہ عذاب شروع ہو گیا ہے۔ امام احمد صادق لکھتے ہیں کہ جب طوفان شروع ہوا تو زمین پانی ابلنے لگی اور آسمان پانی برسانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات کے نر اور مادہ کے ایک ایک جوڑے کو سوار کر لیا اور خود ان کے 3 فرزند یعنی حام، سام اور یافس اور ان کی بیویاں اور آپ کی مومن بیوی اور 72 مومنین سوار ہوئے، یعنی کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور آپ کی ایک بیوی وائرہ جو کافر تھی اور ایک بیٹا کنان یہ کشتی میں سوار نہ ہوئے۔ انہوں نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا اور وہ طوفان میں غرق ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی بھی نسل نہ چلی، اس لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ کشتی کی سب سے نچلی منزل پر درندے، پرندے اور حشرات الارض کو رکھا گیا۔ درمیانی منزل پر چوپائے اور دیگر جانور رکھے گئے، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پر انسان تھے۔ عذاب کے دنوں میں مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہی اور زمین بھی پانی اکلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اللہ کے حکم سے یہ لوگ 50 دن تک کشتی میں سوار رہے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف موڑ دیا۔ کشتی 40 دن تک بیت اللہ کے چکر کاٹتی رہی، اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف کر دیا گیا۔ جہاں کشتی رکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو حکم دیا کہ جاؤ زمین کی خبر لے کر آؤ۔ کوا اڑا اور وہاں سے رستے میں سے مرے ہوئے جانور ملے تو کوا ان کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے کافی دیر ہو گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو زمین کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ کبوتر زیتون کے ایک پتے کو لے کر آیا، اس کے پاؤں کیچڑ سے گندے ہوئے تھے۔ کبوتر کے پاؤں دیکھتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ زمین خشک ہو گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور ایک بستی تیار کی گئی جس کا نام اسامی رکھا گیا۔ دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اختتام پذیر ہوا۔ سفر کے اختتام پر حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ کچھ علاقے دیکھ آؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا گزر ایک چھوٹی سی جھونپڑی سے ہوا جس کے اندر چراغ جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب جلتا ہوا چراغ دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے کہ اتنا طوفان آنے کے بعد بھی یہ جھونپڑی سلامت کیسے ہے اور چراغ بھی جل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں اللہ کے نام کا نعرہ بلند کیا تو وہ بڑھیا جھونپڑی سے باہر آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، کیا کشتی تیار ہو گئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو پہچان لیا اور بہت حیران ہوئے اور اس سے پوچھا، اے بوڑھی عورت، کیا تجھے طوفان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوا؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، بس اتنا پتا ہے کہ بادل گرج رہے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے پیارے بندے، تم نے جو اس عورت سے وعدہ کیا تھا کہ جب کشتی تیار ہو جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا، اے نوح علیہ السلام، میں نے اس بڑھیا کی جھونپڑی کو اس لیے تباہ نہیں کیا کہ میرے بندے نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی نشانی دیکھ کر خوب روئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام جس جھونپڑی میں سوتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جسم اس میں پورا نہ آتا تھا، آدھا جسم جھونپڑی سے باہر نظر آتا تھا۔ جب ملک الموت آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے کس طرح ساری عمر اس جھونپڑی میں گزار دی؟ اگر آپ علیہ السلام چاہتے تو اس سے کئی گنا بڑی جھونپڑی بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میں نے تو تمہارے انتظار میں ساری عمر گزار دی ہے۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب انسانوں کی عمر بہت زیادہ چھوٹی ہوگی، ان کی عمریں 100 سال سے زیادہ نہ ہوں گی، وہ اس چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے محل تیار کرنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ مجھے اس دور میں پیدا کرتا تو میں اتنی عمر تو اللہ کی یاد میں سجدے میں ہی گزار دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔